اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، نہایت ہی آسان اور مجرب وظیفہ دینے جا رہا ہوں، ایسا وظیفہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ انجام دے سکتے ہیں، لیکن اتنا مجرب اور مؤثر ترین ہے کہ اگر مشکلات ہیں تو مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق کی کمی ہے تو رزق سے مالا مال ہو جائیں گے، یہاں تک کہ محتاج ہیں تو محتاجی دور ہو جائے گی، گناہ ہیں تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بے اولادی ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو پروردگار اس عمل کی برکت سے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ یہ آسان سا وظیفہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایمان و یقین کے ساتھ اگر آپ انجام دیں گے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں گنہگار ہوں، دوسرا آیا، اس نے کہا میری زراعت خشک ہو گئی ہے، تیسرے نے بارش کی کمی کی شکایت کی، چوتھے نے محتاجی کا بیان کیا، پانچویں نے بے اولادی کا شکوہ کیا۔ آپ نے ہر ایک کو فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے مولا، سوال تو مختلف تھے، یعنی کسی نے کوئی سوال کیا، کسی نے رزق مانگا، کسی نے کہا میرے گناہ معاف ہو جائیں، کسی نے بے اولادی کا شکوہ کیا، تو آپ نے ایک ہی جواب دیا استغفار کیا کرو۔ اے مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال تو مختلف تھے۔ تو مولا متقیان نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک تلاوت فرمائی، جو آپ دیکھ رہے ہیں سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک۔ اس میں پروردگار کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ خداوند متعال اس میں ارشاد فرما رہے اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ مولا متقیان نے یہ آیات پڑھ کے بتا دیا کہ اس میں پروردگار فرما رہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں بارش بھی برساؤں گا، میں تمہیں رزق بھی دوں گا، میں تجھے اولاد بھی دوں گا، تیرے لیے باغات نہریں بناؤں گا۔ یعنی استغفار کی اتنی برکات ہیں۔ اگر ہم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص زیادہ استغفار کرے گا اسے 4 فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ اسے ہر پریشانی سے نجات دے گا، ہر تنگ مقام سے اسے نکالے گا، ہر خوف میں اسے امن دے گا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا۔ بڑا آسان وظیفہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفہ کو آپ انجام دے سکتے ہیں، لیکن بہترین جو وقت ہوتا ہے، جو بہترین اوقات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نماز کے۔ نماز کے بعد اگر آپ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں استغفار کی، فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہرین کے بعد پڑھ لیں، مغربین کے بعد پڑھ لیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ تو اگر آپ اس کو معمول بنا لیں تو پروردگار آپ کی ساری مشکلات بھی دور کر دے گا اور پروردگار آپ کو ہر تنگ مقام سے نکالے گا اور رزق حلال وسیع عنایت فرمائے گا۔